بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں ہرگز آدھی رات کو یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے اس کی کیا کشش تھی جو مجھے یہاں آنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس دن میں اماں کی قبر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تبھی خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے میں چونک گئی۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر اس نے اپنے پاس بلایا۔ میں گھبرا گئی۔ وہ خوبصورت آنکھوں والا نوجوان مجھے اپنے پاس کیوں بلا رہا ہے؟ جیسے ہی میں اس کے نزدیک گئی تو وہ کہنے لگا، تم روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر تمہاری ماں وفات پا گئی ہے تو صبر کرو، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتا ہوں۔ میں گھبرا گئی، بھلا اس قبرستان کے پاس وہ کہاں رہ سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں خود بخود اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن مجھے ہر رات اس کی کوشش یہیں کھینچ لاتی ہے۔ پہلے میں اماں کی قبر پر ایک نظر ڈالتی ہوں اور پھر اس کے گھر چلی جاتی۔ وہاں بیٹھ کر ہم ڈھیروں باتیں کرتے۔ جب کافی دیر ہو جاتی تو سب سے چھپ چھپاتے میں گھر چلی آتی۔ جانتی تھی کہ میری چاچی کو اگر بھنک بھی لگ گئی کہ میں آدھی رات کو اس سے ملنے جاتی ہوں تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گی، لیکن نہ جانے کیسے میں اتنی بہادر ہو گئی۔ ابھی بھی اس سے ملاقات کر کے میں ایک سرور کی کیفیت میں گھر کی طرف جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ کوئی مجھے دیکھ چکا ہے اور ان قریب میری زندگی برباد ہونے والی ہے۔ آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا نام سمرا ہے۔ میں ایک یتیم مظلوم لڑکی تھی۔ بچپن میں ہی ماں باپ فوت ہو گئے تو چاچا چاچی کی رحم و کرم پر پلنے لگی۔ ان کے پہلے ہی 4 بچے تھے۔ اوپر تلے کے بچوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ جب صرف 4 سال کی عمر میں ہی میری ذمہ داری بھی ان کے سر آ گئی۔ وہ اس بات پر خوب چڑھتی تھیں۔ یوں ننھی سی عمر میں ہی اس نے اپنی ان ذمہ داریوں کا بدلہ لینے کے لیے مجھ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ان کے بچے بھی میرے ہی ہم عمر تھے، لیکن چونکہ میں اس کی سگی اولاد نہ تھی اس لیے میری ذات ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ شروع سے ہی میں ان کے غصے سے ڈر کے بھاگ بھاگ کر ہر کام کیا کرتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی کام سے ناراض ہو کر وہ مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیں۔ وقت تو جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی، لیکن ہر رات مجھے میری ماں کی یاد ستاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور قبرستان ہے جہاں پر اماں ابا کی قبر ہے۔ اکثر راتوں کو چھپ چھپ کر میں ان کی قبر پر جایا کرتی تھی، لیکن جب سے بڑی ہوئی تھی میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا تھا۔ محلے پڑوس کے لوگ بار بار کہنے پر چاچا چاچی نے مجھے اسکول میں تو داخل کروا دیا تھا، لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کی طرح مجھ پر توجہ نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسکول میں پڑھتی تو کبھی میرا یونیفارم صاف نہ ہوتا اور نہ ہی مجھے نیا کورس ملا کرتا۔ ہر بار میں اپنی کزن سے ہی کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ جب اس کا یونیفارم پھٹ جاتا تو چاچی مجھے وہ دے دیتی۔ ان کی اترن پہن پہن کر میں جوان ہوئی تھی۔ میری دونوں کزنز شہلا اور نائلہ میری ہی ہم عمر تھیں۔ وہ مجھ پر ایسے روب جھاڑتی تھیں جیسے میں ان کی نوکرانی ہوں۔ جب ان کی سہیلیاں آ جاتی تو جان بوجھ کر ان کے سامنے مجھے آرڈر دیتی کہ چائے بنا کر لاؤ، تو کبھی اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے دے دیتی تھی۔ چاچی تو تھی ہی ظالم، لیکن چچا نے بھی کبھی شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر نہ رکھا۔ وہ مجھے اس گھر میں لا کر بالکل بھول چکے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بار نانی مجھے لینے آئی تو چاچا نے انہیں ساتھ لے جانے سے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگے کہ اگر لے کر جانا تھا تو بہت پہلے لے کر جاتے نا، اب یہ جوان ہونے والی ہے، اب اس میں آپ کو کوئی فائدہ نظر آیا ہوگا تبھی اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں۔ یوں انہوں نے نانی کے جذبات کا کوئی خیال نہ کیا، انہیں واپس خالی ہاتھ بھیج دیا اور میری ذات کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اس گھر میں رکھ لیا۔ اب میں میٹرک کا امتحان پاس کر چکی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ شہلا اور نائلہ کی طرح میں بھی کالج کی آزادانہ زندگی کا مزہ لوں، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ یہ زندگی سب سے الگ ہوتی ہے، لیکن چاچی نے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگیں کہ اب میں بیمار رہنے لگی ہوں، پورے گھر کا کام کاج مجھ سے نہیں ہوتا اور تمہارے چاچا کسی نوکرانی کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے تمہیں ہی یہ گھر سنبھالنا ہے۔ یوں میں بغیر تنخواہ کی ملازمہ بن کر پورے گھر کا کام کرتی، پھر بھی گھر والے مجھ سے خوش دکھائی نہیں دیتے تھے۔ یوں تو ایسا کوئی دن نہ ہوتا تھا جب میرا تکیہ آنسوؤں سے گیلا نہ ہوتا، لیکن اس دن جب شہلا کی ایک قمیض استری کرتے ہوئے مجھ سے جل گئی تو اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے سامنے وہ قمیض میرے منہ پر دے ماری۔ اس دن میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ پھر اپنے پرانے صندوق میں سے اماں کی تصویر نکال کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ جب زیادہ ہی یاد آنے لگی تو میں آدھی رات کو اٹھ کر گھر کے نزدیکی اس قبرستان میں چلی گئی جہاں پر اماں کی قبر تھی۔
وہاں جا کر مجھے سکون ملتا تھا. اپنے دل کی بھڑاس ان سے باتیں کر کے نکال لیتی تھی اور کہتی تھی کہ اماں اگر مرنا تھا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی. اس ظالم دنیا کے حوالے کر کے کون سا کوئی تو نے بھلا کیا, یہاں تیرے جیسا کوئی بھی نہیں. اس دن بھی میں آنسو بہاتے ہوئے ان سے ایسے ہی فریاد کر رہی تھی جب سامنے کھڑے اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا. سفید پاکیزہ لباس میں وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھا. پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے. میں ایک اچھا اور نیک انسان ہوں, اپنا دوست سمجھ کر اپنے دکھ درد مجھے بتایا کرو. میں نے زندگی میں کسی بھی نوجوان سے کبھی بات نہیں کی تھی, لیکن اس مہربان آواز اور دلکش انداز نے مجھے گرویدہ کر دیا. پھر میں اس کے ساتھ پہلی دفعہ اس کا گھر دیکھنے گئی. یہ قبرستان سے تھوڑا ہی آگے جنگل میں بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھر تھا. اس کا ایک کمرہ کچا اور دوسرا کمرہ پکا تھا. کچا سا صحن تھا اور ایک ہی دروازہ. میں حیران تھی کہ یہ گھر تو واقعی رہنے کے قابل ہے, لیکن میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اس گھر میں قبرستان کا گورکن رہتا ہے. پھر یہی سوال جب میں نے اس نوجوان سے کیا تو کہنے لگا ہاں دن میں وہ گورکن آتا ہے, لیکن شام میں ہی اس قبرستان کی رکھوالی میں کرتا ہوں. پھر میں اس سے کہنے لگی کہ اتنی خوفناک جگہ پر رہتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ میری بات سن کر مسکرایا. پھر کہنے لگا سالوں سے یہاں رہتا آ رہا ہوں, یوں سمجھ لو کہ جوان ہی یہاں پر ہوا ہوں, تو کیسا ڈر, بلکہ یہ سارے قبرستان میں لیٹے ہوئے مردے تو میرے دوست ہیں. اس کی خوفناک باتیں سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر میں نے اسے اپنی زندگی کی کہانی سنائی کہ کس طرح ماں باپ کے مرنے کے بعد میں چاچا چاچی کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں اور وہ میری برداشت سے زیادہ مجھ سے کام لیتے ہیں. اسی لیے زندگی نے مجھے وقت سے پہلے تھکا دیا ہے. اب اس نے مجھے کہا کہ جب بھی تمہیں اپنی ماں کی یاد ستائے تو تم اس قبرستان میں چلی آنا, میں تمہارا منتظر رہوں گا. پہلے پہل تو میں کئی دن میں وہاں جایا کرتی تھی, لیکن اب جیسے ہی مجھے ماں کے ساتھ اس نوجوان کی یاد ستاتی تو میں فوراً ہی چپکے سے گھر سے نکل کر یہاں پہنچ جاتی. اس سے باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا ہو جایا کرتا تھا. پھر ایک دن مجھ سے کام کرتے ہوئے غلطی ہو گئی. جب گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے, چاچی کے ڈنر سیٹ کی 3 پلیٹیں اچانک میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئیں. انہوں نے مہمانوں کے سامنے ہی میرے منہ پر 2-3 تھپڑ مار دیے. میری عزت نفس کرچیوں کی طرح بکھری, ان پلیٹوں کی طرح زمین پر بکھری پڑی تھی. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں, کیونکہ مہمان بڑی طنز آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے. پھر ایک عورت کہنے لگی کیا یہ تمہاری نوکرانی ہے؟ آخر یہ نوکرانیاں ایسی غلطی کرتی ہی کیوں ہیں؟ میں نے دیکھا کہ شہلا اور نائلہ اس بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھیں اور میں روتے ہوئے کچن میں بھاگی تھی. پھر اس رات جیسے ہی آنسوؤں سے تکیا گیلا ہونے لگا تو میرے دل میں چاچا چاچی کے خلاف نفرت کا ایک طوفان اٹھا اور میں انہیں بغیر بتائے قریبی قبرستان میں جا پہنچی, جہاں وہ آج بھی میرا انتظار کر رہا تھا. پھر میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا کہ کس طرح میری چاچی اتنی ظالم ہے کہ مجھے مارنے پیٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتی, اور آج تو انہوں نے حد ہی کر دی جب پرائے لوگوں کے سامنے میری عزت نفس اچھال کر مجھے ان کے سامنے بے عزت کیا. پہلے وہ میری کہانی خاموشی سے سنتا رہا, پھر غور سے دیکھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کیا تم دوسروں کی طرح اپنی زندگی میں عزت پانا چاہتی ہو؟ ایسی ہی خوشیوں بھری زندگی گزارو گی جس طرح سب انسان گزارتے ہیں؟ تو میں نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلا دیا. جلدی سے کہنے لگی کہ کیوں نہیں, میں صرف عزت اور محبت پانے کے لیے ہی تو مر رہی ہوں, ورنہ نفرت کے لیے تو اس دنیا میں ہزاروں ہیں. پھر وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک گہرا راز ہے, اگر تم میری شرط مان لو تو وہ راز میں تمہیں بتا دوں گا, اس کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی. اب میں بری طرح گھبرا گئی, کہیں وہ کچھ ایسی ویسی بات نہ کہہ دے, کیونکہ میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی تھی. میں ایک کمزور سی بے بس سی لڑکی تھی. مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر کہنے لگا گھبراؤ مت, یہ بات تمہارے فائدے کے لیے ہے, اس کے بعد تمہاری قسمت بدلنے والی ہے. میں بے چین تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے. پھر اس نے غور سے میری آنکھوں میں دیکھا, کہنے لگا آؤ میرے ساتھ, میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. اب وہ مجھے لے کر اسی گھر میں جا رہا تھا. پھر اس نے کمرے میں پڑا ہوا ایک پرانا صندوق کھولا, جسے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی, کیونکہ وہ زیورات سے بھرا ہوا تھا. اتنا سونا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. کیا یہ نوجوان اتنا امیر ہے؟ اگر ہے تو بھلا اس گندے سے گھر اور پرانے قبرستان میں کیوں رہتا ہے؟ مجھے یہ سب باتیں سوچ کر بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی. ساتھ ہی اس نوجوان کی پراسرار مسکراہٹ بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی. پھر وہ کہنے لگا کہ یہ صندوق میں تمہیں دے سکتا ہوں, لیکن بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا. کیسا کام؟ میں حیرت زدہ تھی. پھر وہ رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی.
اس نے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی نہیں نہیں، میں چچا چچی کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ شادی صرف خفیہ ہوگی، مجھے ایک کام کے لیے تمہاری ضرورت ہے، جیسے ہی وہ ضرورت پوری ہوگی تو بھلے ہی ہم یہ شادی ختم کر دیں گے، لیکن اگر ابھی میں نے شادی نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، اس کے بعد یہ زیورات سے بھرا ہوا صندوق تمہارا ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، دولت انسان کے دل کو مضبوط بناتی ہے، تمہارا دل بھی مضبوط ہوگا تو تم اپنے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہو، میرا ساتھ پا کر تم بہت مضبوط ہو جاؤ گی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا مجھے گھائل کر گیا تھا۔ پہلے ہی میں اس سے عشق کر بیٹھی تھی، اب تو اس نے میری زندگی بدلنے کی بات کی تھی۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ پھر اس دن وہ مجھے اپنے ساتھ دور اس جنگل میں موجود جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے ایک بابا کے پاس لے گیا۔ اس نے کسی کاغذ پر میرا نام لکھوا کر اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ یوں ہم دونوں کے مابین ایک رشتہ بن گیا۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ صندوق میرے پاس تمہاری امانت ہے، اس میں سے تم روزانہ ایک چیز لے کر جانا، آہستہ آہستہ اپنے پاس اسے محفوظ کر لینا۔ جب یہ ساری دولت تمہارے پاس منتقل ہو جائے گی، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے تم سے کیا کام لینا ہے۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ پھر اس دن مجھے اس نے خوبصورت ہیروں کا ہار دیا، جسے پہن کر میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں گھر لوٹ آئی، لیکن بار بار اس ہار کو چھو کر دیکھتی جس نے میرا وجود بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے وہ ہار کسی قیمتی دولت کی طرح اپنی ماں کی تصویر کے ساتھ صندوق میں محفوظ کر لیا۔ پورا دن میں مسکراتی گنگناتی گھر کے کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ چاچی سمیت شہلا اور نائلہ بھی میری خوشیوں کو حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے جیسے ان کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ بس میں تو اس بات پر خوش تھی کہ اب میں بہت دولت مند ہو گئی تھی، بہت جلد اب میری قسمت بدل جائے گی، تو میں کبھی بھی ان کی شکلیں دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ شہلا، نائلہ اور میں تینوں ہی ہم عمر تھے، لیکن چاچی آج کل ان کے رشتے تلاش کر رہی تھی۔ اپنے جاننے والوں میں بھی انہوں نے کہہ دیا تھا، جبکہ ہر روز کوئی نہ کوئی عورت رشتہ دیکھنے کے لیے گھر آ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں چائے رکھ کر گئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ عورت چاچی سے کہنے لگی کہ ہمیں یہ لڑکی پسند ہے۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ چاچی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی کہ اس کا رشتہ ہو چکا ہے، میں اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہی ہوں۔ چاچی کی یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ جھوٹ کہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میں اس نوجوان سے شادی کر چکی تھی۔ یہ بات گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ پھر ہر دوسرے دن ہی میں اس کے پاس جانے لگی۔ دھیرے دھیرے کر کے میں نے اپنی امی کے اس پرانے صندوق میں وہ سارا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ اب میں بہت دولت مند ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی خزانہ میرے پاس جمع ہوا تو وہ کہنے لگا، اب باری آ گئی ہے کہ تم میرا کام کر دو، یہی صحیح وقت ہے، اس کے بعد تم اس دولت کو ظاہر کر کے اپنی زندگی خوشی سے گزارنا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ آخر وہ مجھے کیا کہنے والا ہے، لیکن اس کی اگلی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا، تم اتنے دن سے میرے پاس آ رہی ہو، لیکن تم نے یہ نہیں پوچھا کہ دوسرا کمرہ بند کیوں رہتا ہے۔ آج اس بند کمرے کا راز تم پر کھلنے والا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ پھر جیسے ہی اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت چارپائی پر سو رہی تھی۔ پھر وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جانتی ہو، جس طرح تم اپنی ماں کو یاد کر کے روتی ہو، جبکہ وہ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور میں اپنی اس ماں کے لیے پریشان رہتا ہوں، کیونکہ یہ زندہ ہے، لیکن نہ مجھ سے بات کرتی ہے، نہ ہنستی مسکراتی ہے، بلکہ اس چارپائی پر پڑی رہتی ہے۔ ساری دنیا سے چھپ کر میں نے اسے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ایک گہرا راز ہے۔ تمہاری بستی میں رہنے والی ایک عورت نے میری ماں کا یہ حال کیا ہے۔ اب اس عورت کو تم نے تلاش کرنا ہے۔ کئی سال پہلے میری ماں اس کے گھر میں رہتی تھی، اور میں اور میری ماں وہاں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک ہی وہ عورت اس گھر میں آ گئی۔ اس نے ایک آدمی کے ساتھ مل کر میری ماں کا یہ حال کر دیا۔ تب سے میں جوان ہو کر اس گھر میں انہیں لے آیا تھا، لیکن یہ ابھی تک ایسی ہی ہیں۔ اب تم نے اس عورت کے گھر جا کر اس سے پوچھنا ہے کہ آخر اس نے اس پر ایسا کیا کیا تھا کہ یہ دوبارہ ٹھیک ہی نہیں ہوئی۔ جب میری ماں ٹھیک ہو جائے گی تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دولت دوں گا۔ اب اس عجیب سے گھر میں مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا، ساتھ ہی نوجوان کا راز بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی کہ میری چاچی بہت ظالم ہے، وہ مجھے گھر سے نکلنے بھی نہیں دیتی۔ میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر یہاں آتی ہوں، تو دن کی روشنی میں اس عورت کو کیسے تلاش کروں گی؟
تو وہ عجیب طریقے سے مسکرایا، پھر کہنے لگا یہ دولت تھی ہی اس کا منہ بند کرنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری چاچی ایک لالچی عورت ہے، تم ہر روز اسے ایک قیمتی زیورات کا لالچ دینا، وہ تمہیں کہیں پر بھی بھیجنے پر راضی ہو جائے گی۔ میں انسانوں کی فطرت اچھی طرح جانتا ہوں، تم اس بات کی فکر نہ کرنا کہ اگر یہ دولت تم بانٹ دو گی تو تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، اسی لیے میں تمہیں اس سے بھی زیادہ مال و دولت دوں گا، بس میری ماں ٹھیک ہو جائے۔ یہ عجیب پراسرار سی کہانی سن کر اب میں گھر آ گئی، لیکن چاچی سے کوئی بھی بات کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک منصوبہ چلنے لگا، میں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر دوسرے دن میں وہی قیمتی ہار پہن کر گھر میں کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ جب چاچی کی نظر اس پر پڑی تو وہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، پھر کہنے لگی ادھر آ، یہ ہار تیرے گلے میں کہاں سے آیا؟ اس کی چمک بتا رہی ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے۔ تبھی میں ڈرتے ڈرتے انہیں کہنے لگی چاچی میں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے، میں ہر رات ماں کی قبر پر جاتی ہوں، وہیں پر مجھے یہ ہار ملا تھا، لیکن ایک خط بھی جس میں لکھا تھا کہ اس قبرستان میں بہت سا خزانہ موجود ہے، لیکن صرف اسے ملے گا جو یتیم ہوگا۔ اس دن رات کو میں قبرستان پر گئی تو مجھے یہ ہار وہاں پڑا ہوا ملا، لیکن چاچی ایک بات اور ہے، اس خط میں لکھا تھا کہ اسی بستی کی ایک عورت اس دولت کا راز جانتی ہے، اب مجھے اس کی تلاش کرنی پڑے گی۔ چاچی بڑی لالچی نگاہوں سے اس ہار کو دیکھے جا رہی تھی جو بہت قیمتی تھا۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ میری باتوں میں آ جائے۔ پھر آخر کار انہوں نے وہ ہار مجھ سے چھین لیا، کہنے لگی دیکھ اس عورت کو تو میں نہیں جانتی، ہاں لیکن اتنی اجازت دیتی ہوں کہ تو اسے ڈھونڈ لے، لیکن یہ ہار تو مجھے دے دے۔ دیکھ تیری بہنوں کی شادی بھی کرنی ہے، تیرا چاچا بھی آج کل اپنی نوکری کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا ہے، کل ہی میں اسے سنار کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی میرے ہاتھوں سے ہار لے کر چلی گئی۔ میں اداس ہو گئی، وہ قیمتی ہار مجھ سے چھن گیا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ ابھی تو ڈھیروں زیورات اس صندوق میں موجود ہیں، اب میں اتنی بڑی بستی میں بھلا اس عورت کو کیسے تلاش کروں، یہی سوچ کر میں پریشان تھی۔ پھر ایک دن چادر اوڑھ کر گھر سے نکلی، یوں ہی گلیوں میں چکر لگانے لگی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ عورت کون ہے جس نے اس نوجوان کی ماں کے اوپر جادو کروا کے اسے بالکل بیمار بنا دیا تھا۔ پورا دن میں گلیوں میں گھومتی رہی، لیکن اس عورت کی کھوج نہ لگا پائی۔ پھر اسی رات کو میں قبرستان میں جا پہنچی جہاں پر وہ میرا منتظر تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس عورت کا پتہ نہیں چل سکا تو کہنے لگا کہ میں اس کی ایک نشانی بتا دیتا ہوں، وہ بہت زیادہ عمر کی ہے اور اس کے بچے بھی اس کے پاس نہیں ہیں۔ اب اس کی یہ نشانی جان کر میں واپس لوٹ آئی۔ پھر دوسرے دن چاچی مجھے بتانے لگی، ارے وہ ہار تو بہت قیمتی تھا، وہ تو ہاتھوں ہاتھ بک گیا، سنار کہہ رہا تھا کہ یہ بہت پرانے زمانے کا ہے، تو نے تو میری بڑی پریشانی دور کر دی، اب میں اس رقم سے شیلا اور نائلہ کا جہیز بنا دوں گی۔ اچانک ہی وہ بہت میٹھی بن گئی تھی، میں حیران تھی کہ پیسے بھی اچھے اچھوں کا حال بدل دیتے ہیں۔ پھر چپکے سے چاچی سے کہنے لگی، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ عورت اس بستی میں کون سی ہے جس کے بچے اس کے ساتھ نہیں رہتے بلکہ وہ اکیلی ہی یہاں پر رہ رہی ہے۔ پھر چاچی کچھ سوچنے لگی، کہا کہ اچھا تو نجمہ کے بارے میں تو نہیں کہہ رہی، وہ جو 2 گلی چھوڑ کر رہتی ہے، اسی کے بچے اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آج کل تو اس بڑے سے گھر میں اکیلی رہتی ہے، نہ جانے کیسی بڑھیا ہے، کیسے اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ نجمہ ماسی کو تو میں اچھی طرح جانتی تھی، کبھی کبھار وہ چاچی سے ملنے آتی تھی، لیکن کئی دن پہلے وہ ملنا چھوڑ چکی تھی، اب مجھے اسی کے گھر جانا تھا۔ میں نے دیکھا وہ وقت سے پہلے ضعیف ہو چکی تھی، شاید اولاد کے غم برداشت کر کر کے ان کی صحت جواب دے گئی تھی۔ پھر میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دبانے لگی، باتوں ہی باتوں میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان کے سینے میں ایسا کیا راز چھپا ہے جس کی کھوج میں جاننا چاہتی ہوں۔ پھر میں نجمہ ماسی سے کہنے لگی کہ آپ اکیلی کیوں رہتی ہیں اور یہ گھر آپ کے نام پر ہے یا بچوں کے؟ پھر وہ کہنے لگی کہ یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، بس اس گھر کو تو میرے شوہر نے بنوایا تھا، لیکن پہلے میں اپنے سسرال کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا، پھر ماسی سے کہنے لگی، اچھا لیکن آپ نے کسی عورت سے اس گھر کو خالی کروایا تھا نا، وہ عورت کون تھی جو اس گھر میں پہلے رہتی تھی؟ آخر کار وہی بات میری زبان پر آ گئی۔ اس نے بڑی حیرت سے میری شکل دیکھی، پھر کہنے لگی، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ تو میں ڈر گئی اور سچ نہ بتا، میں نے جھوٹ موٹ کہا کہ میں نے چاچی کے منہ سے سنا تھا کہ تم نے کسی عورت سے یہ گھر چھین کر اسے اس گھر سے بھگا دیا تھا۔ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب وہ عورت یہ گھر چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتی تھی تو پھر آپ نے زبردستی کیوں کی؟ وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی، پگلی میں پاگل عورت تھوڑی ہوں جو کسی عورت کے اوپر ظلم کروں گی، تجھے کسی نے غلط بتایا ہے، وہ عورت کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذاتی تھی، انہوں نے میرے ارد گرد دھماکہ کیا تھا،
میں بالکل سن بیٹھی رہ گئی. پھر کہنے لگی ہاں سچ کہہ رہی ہوں, جب میں گاؤں میں رہتی تھی تو تمہارے خالو نے یہ گھر خرید لیا تھا. جب یہ شہر نیا نیا بنا تھا وہ یہاں پر کام کاج کرتا تھا. پھر ایک دن گاؤں آ کر کہنے لگا کہ تیرے لیے میں نے گھر خریدا ہے. اب ہمارے 4 بچے ہو گئے ہیں تو ہم شہر جا کر رہتے ہیں. یوں چھوٹے چھوٹے بچے لیے ہم اس گھر میں رہنے لگے. لیکن جیسے ہی ہم گھر میں آ کر بسے تو ہمارے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے. کبھی ایک ڈراؤنی شکل کی عورت سیڑھیوں سے جاتی ہوئی نظر آتی, کبھی صحن میں بیٹھ کر وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی, کبھی چھت سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی. ہم ان ساری باتوں سے بہت پریشان ہو گئے تھے. اب میرے بچے بھی ڈرے ڈرے سے رہنے لگے. پھر ایک دن تیرے خالو ایک مولوی کو بلا کر لے کر آئے. تب اس نے بتایا کہ اس گھر میں رہنے والی ایک جن زادی ہے جو اپنے بچے کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے. یہ بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی بہت زیادہ ڈر گئے, جبکہ ہمارے بچے تو رونے لگے. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے. لیکن مولوی نے کہا کہ دور ایک درگاہ کے قریب آستانے میں ایک عامل رہتا ہے, وہ ایسی ہوائی چیزوں کا علاج کرتا ہے. تم اس کے پاس جاؤ, اس سے تمہارا گھر بالکل آزاد ہو جائے گا, تم آرام سے اس میں رہ لینا. اب تمہارے خالو بھی پریشان تھے کیونکہ وہ اپنا اچھا خاصا سرمایہ اس گھر پر لگا چکے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا خاندان اس گھر سے واپس گاؤں میں جائے. تبھی انہوں نے اس عامل سے رابطہ کرنا شروع کر دیا. پھر جیسے ہی عامل آیا تو اس نے نہ جانے ایسا کیا کیا کہ 2 دن بعد ہی گھر سے یہ ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں اور اس گھر کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. یوں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی. لیکن جیسے ہی وہ جوان ہوئے تو دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی اور بیٹے دونوں دوسرے ملک جا کر بس گئے. اب میں اکیلی جان اس گھر میں رہتی ہوں. سوچتی ہوں کہ اس گھر کو بیچ کر حج پر چلی جاؤں. بھلا زندگی کا کیا بھروسہ. وہ اپنی بڑی عجیب و غریب کہانی سنا رہی تھی جبکہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنے دنوں سے جس نوجوان سے ملاقاتیں کر رہی تھی وہ ایک جن زاد ہے. کیا اس نے مجھے وہ سارا خزانہ دیا تھا اور بند کمرے میں قید اس کی وہ ماں جو آج تک اسی عامل کے کیے ہوئے جادو کے زیر اثر ہے. جبھی میں کہوں کہ اس گھر کا منظر اس قدر خوفناک کیوں تھا, اور قبرستان کے قریب رہنے والا اس خالی گھر میں وہ جن زاد روزانہ مجھ سے ملاقات کر کے مجھ سے شادی بھی کر چکا ہے. 2 دن تک میں یوں ہی گھر میں پڑی رہی. میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں دوبارہ اس سے ملاقات کرنے جاؤں. یہ میں اپنے آپ کو کس مصیبت میں پھنسا چکی تھی. لیکن چاچی کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا تھا. اب وہ مجھے زیادہ کام کا بھی نہیں کہتی تھی. میں نے وہ صندوق کسی قیمتی خزانے کی طرح چھپا کر رکھا ہوا تھا. مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ اسی کی امانت ہے. جب تک میں اس کا کام پورا نہیں کروں گی اس پر میرا کوئی حق نہیں. اب مجھے کسی نہ کسی طرح اس عامل کا پتہ کرنا ہے اور اس کام کے لیے مجھے دوبارہ نجمہ ماسی کے پاس جانا پڑے گا. پھر 2 دن گزر گئے, میں وہاں نہ گئی. جب اگلی رات میں سوئی تو اچانک ہی آدھی رات کو مجھے اپنے کانوں میں آوازیں آئیں, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں, تم میرے پاس آؤ. دھیمی دھیمی سی سرگوشی نما آواز نے مجھے نیند سے جگا دیا. اب میں بری طرح گھبرا کے اٹھی. سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے آس پاس ہی محسوس ہوگا. اب اس کی حقیقت میرے اوپر کھل گئی تھی تو اب دل میں عجیب سا ڈر بھی جاگا, کہیں وہ یہیں پر موجود نہ ہو. ساری رات میں اسی احساس کے تحت جاگتی رہی. پھر دوسرے دن میں ماسی کے گھر گئی تو وہ کہنے لگی کہ آج پھر آ گئی میری بیٹی, لگتا ہے تجھے میری کہانی کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی. میں تو ان کی بات پر مسکرا بھی نہ سکی. پھر جلدی سے کہنے لگی ماسی مجھے تجھ سے ایک کام ہے, اگر تو میرا کام کر دے تو تیرا بہت بڑا احسان ہوگا. تو مجھے اس عامل کا پتہ بتا دے جو کئی سال پہلے تیرے اس گھر میں آیا تھا. میں اس سے ملنا چاہتی ہوں, مجھے ایک بہت ضروری کام ہے. وہ بڑی حیران ہوئی. پھر کہنے لگی ارے اسے تو تیرا خالو لے کر آیا تھا, وہ تو بہت سالوں پرانی بات ہے, نہ جانے اب وہ کہاں رہتا ہوگا. اور تیرا خالو بھی اللہ اسے جنت نصیب کرے, وہ تو وفات پا چکا ہے. اب میں بری طرح پریشان ہو گئی. پھر وہ کہنے لگی اچھا تو پریشان مت ہو, ایک بات مجھے اچھی طرح یاد ہے, تیرے خالو نے کہا تھا کہ وہ اس بستی کی جو پرانی درگاہ ہے اس کے قریب رہتا ہے. تو وہیں جا کر اس بارے میں معلومات کر, مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی اس بارے میں ضرور جانتا ہوگا. ماسی نجمہ کی یہ بات سن کر تو میں بہت خوش ہو گئی. پھر انہیں دعائیں دیتی اور یہ کہہ کر میں دوبارہ ضرور آپ کے پاس آؤں گی. میں وہاں سے چلی آئی. اب میں درگاہ کی طرف جا رہی تھی. وہاں پر ایک بوڑھا سا فقیر بیٹھا تھا. پھر میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا ہاں وہ عامل یہیں پر رہتا ہے, لیکن کئی سال ہو گئے اس نے اپنا آستانہ کسی دوسرے شہر میں بنا لیا ہے. اب میں پوری طرح سے مایوس ہو گئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی. پھر اس رات میں بری طرح گھبرا رہی تھی کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں آج اس جنزادے سے نہ ملنے گئی تو وہ پھر سے میرے پاس آ جائے گا. پھر ڈرتے کانپتے چادر اوڑھی اور اسی سے ملنے اس قبرستان میں پہنچ گئی. آج جو بڑا عجیب لگ رہا تھا,
روزانہ جب بھی میں نے اسے دیکھا تو مجھے کبھی بھی ایسا ویسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج میرے اوپر اس کی حقیقت کھل چکی تھی۔ پھر مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تم میرے بارے میں سب کچھ جان چکی ہو، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ میری ماں ایک جن زادی ہے اور میں اس کا بیٹا جن زاد۔ ہم ایک جنات ہیں۔ میں چاہتا تو اس خاندان سے بدلہ بھی لے سکتا تھا، لیکن بدلہ لینا ہماری فطرت میں شامل نہیں۔ آج میری ماں اس حال میں ہے، حالانکہ وہ ایک طاقتور جنزادی تھی، لیکن اس عامل نے کچھ ایسا عمل کیا کہ وہ بالکل بے بس ہو گئی۔ میں جب بہت چھوٹا تھا تب ہم اس گھر میں رہتے تھے۔ وہ گھر بالکل خالی تھا، پورے گھر میں ہمارا ٹھکانہ تھا، لیکن ہمارا ٹھکانہ چھن گیا، ساتھ ہی ماں بھی بیمار رہنے لگی۔ تب سے میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان کے کیے کا بدلہ سب سے لوں۔ پھر میرے قبیلے کے نیک جنات نے مجھے سمجھایا کہ ہماری فطرت میں بدلہ لینا نہیں لکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، شاید اتنے سالوں سے اپنی بیمار ماں کو دیکھ کر وہ زندگی ہار بیٹھا تھا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اس عامل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تم جانتے بھی ہوگے کہ میں تمہارے لیے کتنی کوششیں کر رہی ہوں۔ تمہاری دی ہوئی دولت کی وجہ سے چاچی کا رویہ بھی میرے ساتھ بہتر ہو گیا ہے، اور وہ مجھے اب کہیں بھی آنے جانے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی انہیں اور خوش کرنا ہے، کیونکہ تمہارے ابھی کئی کام باقی ہیں، اسی لیے میرے دیے ہوئے خزانے میں سے تم چند اور زیورات انہیں دے دینا، اس سے ان کا اعتماد اور بڑھ جائے گا۔ وہ تمہیں کبھی بھی کہیں آنے جانے سے نہیں روکیں گی۔ اب میں نے اس کی بات مان لی۔ دوسرے دن چاچی کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن رکھے تو ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے مجھے جھٹ سے سینے سے لگا لیا، پھر کہنے لگی یہ میری بچی آج کے بعد کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، بس تو رانی بن کر میرے گھر میں رہے گی۔ جب میں نے وہ پیسے تیرے چاچا کے ہاتھ پر رکھے تو کہنے لگا یہ کہاں سے آئے؟ میں نے بھی سب چھپا لیا، میں تیرا راز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں اسی بات پر خوش تھی کہ آخرکار چاچی کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہو گیا تھا۔ اب وہ جو بھی کام کرواتی اپنی بیٹیوں کو ہی آگے رکھتی تھیں، اس پر کسی قسم کی زور زبردستی نہ کرتی۔ آج بھی میں پریشان سی اسی درگاہ کے پاس چلی آئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اس سلسلے میں کس کی مدد لوں، کیونکہ کسی سے بھی اتنا گہرا راز نہیں بتا سکتی تھی۔ تبھی دھیرے سے کوئی قریب آ کر بیٹھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، یہ وہی فقیر تھا جس نے مجھے اس عامل کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر وہ میرے چہرے کی پریشانی دیکھ کر کہنے لگا اس درگاہ پر ہر سال میں ایک دفعہ عرس ہوتا ہے، اس عرس میں بڑے بڑے عامل پیر فقیر آتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اس دن ضرور آئے گا۔ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں بابا؟ کیا ایسا ہوگا؟ اور وہ عرس کس دن ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات پوچھ ڈالے۔ پھر وہ میری شکل دیکھ کے مسکرایا، کہنے لگا ہاں تمہاری خوش نصیبی ہے کہ وہ عرس آج سے ٹھیک 15 دن بعد ہے، یوں جلد ہی تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے پر ایک گہرا راز چھپا ہے، یہ بال میں نے ایسے ہی دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں۔ اس کی بات پر شرمندگی سے میں نے سر جھکا لیا۔ پھر کہنے لگی بابا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بن پوچھے ہی میری پریشانی کا حل نکال دیا۔ اب میں اس دن کا شدت سے انتظار کروں گی۔ میں اتنی خوشی خوشی گھر واپس لوٹ آئی۔ اب بے صبری سے میں اس دن کا انتظار کرنے لگی۔ جب مجھے گئے ہوئے کافی دن ہو گئے تو اچانک ہی آدھی رات کو سوتے میں میری آنکھ کھلی۔ کمرے کے دروازے پہ کوئی کھڑا تھا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کا لمبا چوڑا وجود بتاتا تھا کہ وہ اپنے کام سے غافل نہیں، وہ ہر لمحہ اس انتظار میں ہے کہ کب میں اس کے کام کی تکمیل کرتی ہوں۔ پھر اس دن وہ کمرے میں بیٹھ کر اپنی ماں کے بارے میں باتیں کرتا رہا، جس طرح کبھی میں ماں کی یاد میں اس کی قبر پر بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی تھی، لیکن اسے امید تھی کہ اس کی ماں جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ایک جادو کے زیر اثر تھی۔ پھر میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی کہ جب وہ عامل تمہاری ماں کو ٹھیک کر دے گا تو تم اس سے بدلہ تو نہیں لوگے؟ وہ کہنے لگا مجھے اس دن کا بے صبری سے انتظار ہے۔ یوں تو ایک غصے کی آگ میرے اندر شدت سے جل رہی ہے، لیکن اپنی ماں کو پانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کی شعلے بار نگاہوں کے سامنے تو میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ دن تھے کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب چاچی کا رویہ میرے ساتھ بہت بہتر ہو گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ نائلہ اور شیلا بھی بار بار کہتی کہ تم تو ہماری سگی بہن سے بھی بڑھ کر ہو۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ میں نے دیکھا چاچی نے وہ دونوں سونے کے کنگن اپنے ہاتھ میں پہن رکھے تھے، اور سچ میں ہی وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ مجھے یوں دیکھتا پا کر چاچی کہنے لگی ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہو، نظر لگاؤ گی کیا؟ تم نہیں جانتی سمرا، اب تو محلے پڑوس کی کوئی عورت آتی ہے تو میرے کنگن دیکھ کر بڑی حسد کا شکار ہو جاتی ہے، کہیں ان کی ٹوک ہی نہ لگ جائے۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار سونے کی کوئی چیز پہنی تھی۔
کیونکہ چاچا کے حالات بھی اتنے زیادہ اچھے نہ تھے، اور پھر دونوں بیٹے بھی چھوٹے تھے، یوں ان کے جوان ہونے میں بھی ابھی بہت وقت لگنا تھا۔ اب دن کاٹنا دشوار ہو گئے تھے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس بستی میں رہنے والے ہر شخص کی زبان پر درگاہ پر ہونے والے عرس کی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا کہ اس سال بہت سے لوگ شرکت کریں گے، کوئی کہتا کہ اس بار فلانا پیر بھی اس عرس میں آئے گا۔ اس دن کا تو میں بھی شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ مجھے صرف ایک انسان کا انتظار تھا، اور وہ بھی اس بوڑھے عامل کا، جو نہ جانے اب کتنا ضعیف ہو چکا ہوگا۔ پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا۔ میں نے صبح ہی اپنا سفید سوٹ پہنا، اس پر اپنی بڑی سی کالی چادر اوڑھی۔ میں نے دیکھا سارے گھر والے اس عرس میں جا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی چاچا نے ہم تینوں لڑکیوں کو دیکھا تو غصے سے کہنے لگے، لڑکیوں کو بھلا وہاں کیا کام؟ جانتی نہیں آج کتنے مرد جمع ہوں گے، میں ہرگز تمہیں وہاں لے کر نہیں جاؤں گا۔ تب میں نے ملتجی نظروں سے چاچی کو دیکھا کہ وہ میری سفارش کریں۔ میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگی، چاچی آج کا دن بہت اہم ہے، اگر آج میرا وہ کام ہو گیا تو سمجھو آپ بھی مالا مال ہو جاؤ گی۔ چاچی تو تھی ہی دولت کی لالچی، فوراً سے چاچا کو کہنے لگی، نائلہ اور شیلا گھر پر رکیں گی جبکہ سمرا ہمارے ساتھ جائے گی، یہ اپنے لیے خصوصی دعا کروانے جا رہی ہے۔ اب چاچا بھی خاموش ہو گئے۔ شکر تھا کہ میں ان کے ساتھ ہی درگاہ پر جا رہی تھی۔ لوگوں کی اس بھیڑ میں میری نظریں صرف ایک شخص کو تلاش کر رہی تھیں، جسے میں جانتی تک نہ تھی۔ تبھی میں اچانک چاچا چاچی سے بچھڑ گئی۔ اس ہجوم میں اچانک میرا دم گھٹنے لگا، لیکن سامنے کھڑے فقیر کو دیکھ کر تو جیسے میری جان میں جان آئی۔ یہ وہی تھا جو ہر وقت میری مدد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اچانک ہی لوگوں کی اس بھیڑ میں اس فقیر نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے سارے ہجوم سے ہٹ کر اس شخص پر نگاہ ڈالی جس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ایک عمر رسیدہ انسان تھا، لیکن اچھی صحت اور لمبا قد ہونے کی وجہ سے وہ سب سے الگ دکھائی دیتا تھا۔ تبھی فقیر نے سرگوشی کی، یہی وہ عامل ہے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہجوم سے غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس کے گرد مریدوں کا ایک ہجوم تھا، لیکن میں اس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں آگے بڑھی تو اس کے مریدوں نے مجھے پیچھے جانے کا کہہ دیا۔ تبھی میں نے اس عامل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی کہ خدا کے لیے بابا میری ایک بار بات سن لیں، ایک بیمار کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سالوں پرانا راز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں بھرے رش میں چیخ چیخ کر ان سے یہ بات کہہ رہی تھی۔ اچانک ہی انہوں نے مرید سے کہا کہ اس لڑکی کو آگے آنے دو۔ اب وہ اس جگہ پر آ گئے تھے جہاں پر نسبتاً کم لوگ تھے۔ میں بری طرح گھبرا رہی تھی۔ ان کا لمبا کالے رنگ کا لباس، بہت پراسرار شخصیت کا مالک تھا وہ عامل۔ کیا کہنا چاہتی ہو لڑکی؟ مجھے تمہاری آنکھوں میں ایک گہرا راز نظر آ رہا ہے۔ تو میں گھبرا کر کہنے لگی، بابا جی ایک مخلوق کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج سے کئی سالوں پہلے آپ نے اسے اپنے جادو کے زیر اثر کر دیا تھا، تب سے اس کی یہی حالت ہے۔ وہ آج تک اس اثر سے آزاد نہیں ہوئی، بستر پر پڑی کسی مردے کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ عامل بابا بڑا حیران تھا، پھر کہنے لگا، کون ہے وہ؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو میں نے بہت سے لوگوں کا علاج کیا ہے، تو کسی کو کسی اثر سے پاک کیا ہے، لیکن تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی انسان کو اذیت نہیں دی۔ پھر میں نے سر جھکا لیا، کہنے لگی کہ بابا آپ نے انسان کو تو اذیت نہیں دی، لیکن کسی دوسری مخلوق کو ضرور تکلیف پہنچائی ہے۔ اب وہ چونک کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں کہنے لگی کہ وہ ایک جن زادی ہے جو کسی بچے کی ماں تھی، اس کا بیٹا جن زاد ہے۔ وہ ایک نیک جنات ہے جو کسی سے بدلہ نہیں لیتا، لیکن آج بھی وہ آپ کا منتظر ہے کہ آپ اس کی ماں کو اس جادو سے آزاد کر دیں جس کے زیر اثر ہو کر وہ مردہ حالت میں پڑی رہتی ہے۔ عامل بابا کی رنگت ایسے ہو رہی تھی جیسے ان کا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک جنات سالوں سے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اب وہ بری طرح گھبرا گئے، کہنے لگے، ٹھیک ہے لڑکی، تو نے تو آ کر میری پریشانی دور کر دی۔ جب بھی تو کہوں کہ اتنے سالوں سے میری شخصیت میں یہ بے چینی کیوں ہے؟ جو بھی کام کرتا ہوں تو الٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ نہیں جانتا کہ ایک ماں کی بد دعا لے کر میں کیسے اپنے سارے کام آسان کر سکتا ہوں۔ بھلے ہی وہ ایک انسان نہیں، ایک جن ذاتی ہے، لیکن میں نے اسے تکلیف پہنچائی ہے تو اب اس کی تکلیف بھی میں ہی دور کروں گا۔ وہ اندر سے ایک نیک فطرت عامل تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو رہے تھے۔ پھر اس رات کے 12 بجے وہ میرے ساتھ اسی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہ جن زاد اس کے سامنے نہیں آیا، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اپنے اس غصے کی آگ کی وجہ سے اس عامل کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ اب عامل بابا نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ جن زادی کی حالت میں بہتری آ رہی تھی۔ پھر 4 گھنٹے کے مسلسل عمل کے بعد جن زادی ہوش میں آ گئی۔ عامل بابا اس سے رو رو کر معافی مانگ رہے تھے
کہ میری وجہ سے اسے اتنی اذیت پہنچی۔ آج سے کئی سال پہلے انہوں نے اس عورت کی مدد کی تھی، کیونکہ وہ بھی اپنے شوہر اور بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ایسے ہی کسی ماں کی تکلیف دور کی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ کسی دوسری ماں کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ میں اپنے اس بیٹے سے بھی معافی مانگتا ہوں، جس کی وجہ سے اسے ماں کا پیار نہ مل سکا۔ یہ کہہ کر عامل بابا روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جن ذات میرے سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں، لیکن اپنی ماں سے لپٹ کر وہ رو دیا۔ اس منظر نے تو میری آنکھیں بھی بھگو ڈالی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں نے تمہیں جتنی بھی دولت دی ہے وہ سب تمہاری ہے، تمہاری زندگی بدل جائے گی، لیکن یاد رکھنا اس دولت کا چند حصہ ہی تم اپنے گھر والوں پر استعمال کرو گی، جبکہ باقی سب تمہارا ہے۔ آج کے بعد پھر کبھی زندگی میں تم سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی ماں کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے میں واپس جا رہا ہوں۔ پھر اس رات میں اداس ہو کر گھر لوٹ آئی۔ چاچا چاچی کا رویہ تو میرے ساتھ بالکل بدل گیا تھا۔ شہلا اور نائلہ کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، جبکہ میرا تو شادی کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ چاچی میرے لیے بھی رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ پھر ایک دن دل بہت گھبرایا تو میں اپنی ماں کی قبر کے پاس پہنچ گئی۔ ساتھ ہی اس جنزادے کا گھر دیکھنے گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اجڑی حالت میں پڑا تھا، جیسے صدیوں سے یہاں پر کوئی نہ آیا ہو۔ جب میں نے قبرستان کے گورکن سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، یہاں تو پچھلے 20 سالوں سے کوئی نہیں آیا، یہ بالکل خالی گھر ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ زندگی کے ان واقعات کو یاد کرتی ہوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کے غم بھول کر میں نے اس جنزادے کی زندگی کے سارے درد کم کرنے کی کوشش کی، اور شاید کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی۔ آج بھی بیٹھے بٹھائے کبھی کبھار ان باتوں کو سوچتی ہوں تو خوف محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح آدھی رات کو وہاں جانا، پھر واپس نہ آنا، جانے میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ ماسی نجمہ سے ملنے میں آج بھی چلی جاتی ہوں۔ اس کا اکیلا پن، تنہائی دور کرنے کے لیے میں اس سے ڈھیروں باتیں کرتی رہتی ہوں۔ پھر ایک دن میں خوشی خوشی کہنے لگی کہ میں حج پر جا رہی ہوں، دعا کرنا کہ مجھے وہاں کی مٹی نصیب ہو۔ میں نے دل سے ان سب کے لیے دعا کی تھی جنہوں نے میرے سارے دکھ درد دور کیے تھے، چاہے وہ جنزادہ ہو یا پھر درگاہ پر ملنے والا وہ فقیر یا پھر میری مدد کرنے والی ماسی نجمہ۔ ان سب نے مل کر مجھے ایک عزت، ایک مقام دے دیا تھا، ورنہ تو میری اوقات مٹی کے برابر بھی نہ تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔